بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حضرات محترم، اس عشرے کی چھٹی مجلس اب تک اپنے امام وقت کے حوالے سے بہت سے مقدمات کو ہم لوگوں نے طے کر لیا. اس سال کے عشرے کا عنوان اپنے امام وقت سے اس لیے مخصوص کیا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. اور ماشاء اللہ آپ کی سماعت مجھے حوصلہ بھی دے رہی تھی اور دے رہی ہے کہ جیسے سنگین موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ویسے ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ سن بھی رہے ہیں. اس لیے کہ ہم سے یہ توقع ہے کہ آخر کے زمانے کے لوگ جذبات سے نکل کر سنجیدہ مزاج ہو جائیں. اس لیے کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں جذبات پر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جذبات کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ انسان کو علم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سمجھدار بنائے گا. یاد رہے کہ صرف علم کے ذریعے انسان سمجھدار نہیں ہوتا. بعض اوقات بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے 60 سال کا تجربہ 1 گھنٹے میں حاصل کرنے سے بھی سمجھدار ہو سکتا ہے. اب اگر انسان کی سوچ اس حوالے سے ہو جائے کہ بزرگ بھی علم پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے تو اب اس معاشرے میں بزرگ کا احترام بڑھ جائے گا. مشکل کیا ہوتی ہے کہ آج کا جوان اپنے باپ سے اپنے بزرگ سے کہتا ہے آپ کا زمانہ کچھ اور تھا اور ہمارا زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے مجھے اپنے زمانے کے اعتبار سے چلنے دیجیے. انسان 60 سال 70 سال محنت کر کے جس ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے اسے صرف کچھ تجربہ کار بزرگوں سے بیٹھ کے اگر سن لیتا تو یہ چیز اسے 15 یا 20 سال میں سمجھ میں آ جاتی. مگر بزرگ کو صرف اپنے سماج کا وہ حصہ نہ سمجھا جائے کہ جہاں پہ صرف دور سے سلام کر کے نکل لیا جائے.
بزرگ کے ساتھ بیٹھنے سے بہت سی چیزیں، ادب، احترام، اور میں نہیں، مولا کائنات امیر المومنین انہوں نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ لوگوں کی داستان کو اس طرح سے پڑھا ہے جیسے میں نے محسوس کیا کہ میں اسی زمانے میں زندگی کر رہا ہوں۔ تو اب بزرگ کا احترام ہونا چاہیے۔ محمد وآل محمد صلوات اب بزرگ کا احترام ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ اب بزرگ کے پاس بیٹھ جانا۔ کاش ہمارا سماج، ہمارے جوان اس بات کو سمجھ لیتے کہ جب یہی بچہ تھا، 2 سال کا تھا، 4 سال کا تھا، ایک ہی سوال بار بار پوچھتا تھا، بابا یہ کیا ہے؟ باپ جواب دینے سے تھکتا نہیں تھا۔ جتنی مرتبہ پوچھے بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ مسجد ہے، بیٹا یہ مسجد ہے، بیٹا یہ مسجد ہے۔ اگر ایک ہی سوال کو ایک ہی بات ایک ہی ساتھ بیٹھ کر 10 مرتبہ پوچھتا تھا تو باپ اس بات کو جانتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندگی نہیں دیکھ پایا ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی ہے، اس لیے بار بار اسے جواب دیا، بار بار جواب دیا۔ ایک یہ ہے کہ جو باپ بڑے کلیجے سے بچے کو ایک ہی سوال کا جواب بار بار دے رہا، جب یہی بچہ بڑا ہو گیا اور اب باپ بڑھاپے میں پہنچا، بار بار ایک ہی، اب اس کا کام نہیں کر رہا ہے، عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہے، ایک ہی بات کو جب وہ بار بار بولتا ہے تو یہی جوان جسے بار بار جواب دینا چاہیے تھے بابا، اب تھکنا بھی نہیں چاہیے تھا، ماتھے پہ شکن بھی نہیں آنی چاہیے تھی، مگر اب بڑھاپے میں 2-3 مرتبہ آپ بس اپنی ایک کونے کو پکڑے رہیے، صرف ہمیں تنگ مت کیجیے، یہ جواب ہے۔ باپ بھی چاہتا ہے، جیسے بچہ چاہتا ہے کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ باپ اس کے ارد گرد گھومتا رہے، جب یہی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بچے بیٹھے، مگر بچے ماشاءاللہ وہ اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں محسوس، اور یہ دنیا ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ ایک شخص عالم دین کا واقعہ، گلی میں اس کا بیٹا اس عالم کو، اپنے باپ کو اوپر گردن دبا کے اٹھایا، جانے والا انسان کہہ رہا ہے آپ اور یہ آپ کا بیٹا کتنا بدتمیزی کر رہا ہے، کہا رہنے دو، ایک زمانہ یہی تھا، یہی مقام تھا، یہی حرکت میں اپنے باپ کے ساتھ کر رہا تھا، آج اسی کا بدلہ مجھے مل رہا۔ یہ دنیا ہے، جیسا بوئیں گے ویسا ہی۔ ہماری مشکلات بہت ہیں، جس کی جو بھی مشکل ہے وہ اپنی مشکل کو یاد کر لے، مشکلوں کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کبھی نہ کہیے گا کہ مشکل نہ ملے، ملے تاکہ مشکل کچھ سے گہرا رابطہ ہو جائے۔ حسن نصر اللہ کے جب بیٹے کی شہادت ہوئی تو آ کے لوگوں نے کہا آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا؟ کہا جب بھی ہم میں سے کوئی پھر سے شہید ہوتا ہے تو ہمارا کربلا سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلوں سے بھاگنا، آج کا تو ایک کانسیپٹ یہ چل رہا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ چھاڑ کے لوگ دوسرے دیش کو بسانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پورا کا پورا حفیظ باز کے چوڑیاں۔ یاد رکھیے دنیا میں سکون نہیں ہے، اللہ نے جنت میں سکون رکھا ہے، مگر انسان یہ دنیا میں کھوج رہا ہے۔ مہاجرت کب کرنا ضروری ہے؟ جب ہر اعتبار سے ایمان کا خطرہ ہو، اپنی ذمہ داریوں سے بچ کے نکل جانے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایک جگہ جہاں پر آپ رہ کر بہت سے لوگوں پہ کام کر سکتے ہیں، وہاں کہیں آپ کتنا میں کروں گا، یہاں سے جا رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔
انسان کی پہچان اس کی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے، اس لیے اللہ کی نظر میں وہی سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے جو ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ دار ہے ہی نہیں اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی اس بات پہ کبھی بھی ناز کیا کیجئے کہ اللہ نے کسی بھی مسجد کا، امام باڑے کا، انجمن کا اگر ٹھیکیدار یا ذمہ دار بنا دیا ہے نا تو یہ بہت فخر کی بات ہے کہ جہاں لوگ اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہاں آپ دوسروں کے بارے میں۔ یہی اگر باپ ذمہ دار بن جاتا ہے، کل تک اپنے کھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب ہر نوالے سے پہلے یہ ہے کہ میرا بیٹا کھا لے، ہر نوالے سے اب یہ پہلے سوچتا ہے میرا بیٹا کھا لے۔ مگر یاد رکھیے کسی بھی چیز کا ذمہ دار بن جانا آسان ہے مگر اس کو نبھانا سخت ہے، اس لیے کہ سید القوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سید القوم خادمہ، قوم کا سید و سردار وہی ہوگا جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ اگر کسی کو کسی انجمن کا اگر صدر یا لیڈر بنایا جا رہا ہے تو یہ ہندوستان والا لیڈرشپ نہیں ہے کہ اب جب اس عہدے پہ پہنچ گئے تو اب صرف سونا ہے، کام نہیں کرنا۔ یہ ہندوستان اور یہ باطل حکومتوں کا سسٹم نہیں ہے۔ اگر عہدے پہ پہنچے ہو تو اس عہدے کی اب ذمہ داری ہے۔ کل تک اپنے پیسے میں ایک بھی حلال حرام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اب قوم کا پیسہ ہے اس میں بھی حلال حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ذمہ داری پڑ گئی، اور علی جیسی جو حکومت علی نے پیش کی تھی وہ کیا کہا کہ دو لوگ امام کے چاہنے والے بیت المال میں کھڑے ہو کر اپنی ذاتی اور پرسنل بات کو کرنے لگے، علی نے چراغ کو بجھا دیا، کہا دیکھو یہ بیت المال ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ بیت المال ہے۔ اس لیے اگر ذمہ داری بڑھ گئی نا تو صرف اس بات کو خوش نہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ذمہ دار بنا دیا گیا، ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اسے نبھانا۔ اور یاد رکھیے ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مجھے بھی بہت سے لوگ کبھی کبھی کام کے لیے کسی کے ایجوکیشن کے لیے 5,000 روپے دیتے ہیں سہم امام کا، مثال کے طور پر آپ نے بھروسے سے مجھے دے دیا، مگر میں اگر دھوکہ دے رہا ہوں تو میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ حساب کتاب جتنا کلیئر رہے گا اتنا ہی بڑا مومن ہے۔ اگر حساب کتاب کلیئر نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی الزام کے دائرے میں آئیں گے بغیر اس کے۔ اس لیے ذمہ داری اگر مل جائے نا تو اسے نبھانا بھی چاہیے۔ دوسری طرف اسی حدیث کا مفہومی مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے وہی قوم کا لیڈر بنتا ہے۔ اگر قوم کا لیڈر بننا ہے تو خدمت کا جذبہ آنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ اگر انسان اپنے یعنی خدمت خلق اور خدمت خدا یہی ہے نا، اللہ کی خدمت یعنی نماز روزہ حج زکات، یہ جو چیزیں ہیں جو واجب کیا ہے، حق اللہ اور حق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں ضروری ہے۔ مگر یاد رکھیے اگر حق اللہ میں کمی ہو جائے تو یہ خدا کو آپشن ہے، خدا کے پاس حق ہے کہ ٹھیک ہے کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے تو خدا چاہے تو اسے معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز خدا کی ہے۔ اگر حق اللہ کوئی ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا ہمیں حق نہیں ہے کسی کو بے نمازی سمجھ کر یہ کہیں جہنمی ہے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم خود اپنے اوپر کوئی نتیجہ نہیں حاصل کر پاتے مگر سماج کو ہمیشہ جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ اس کے معاملات، اس کا مطلب کہیں سے یہ نہ لیجیے گا کہ ہم بے نمازی رہ جائیں اور ڈر ڈر کے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو بے نمازی ہے تو بخشے جائیں گے، نہیں۔ اگر علی کا کلمہ پڑھتے ہو، لبیک یا حسین کہتے ہو، تو پھر انہیں بے نمازی بھی پسند نہیں ہے۔
انہیں بے نمازی بھی پسند نہیں ہے، مگر ایک حق اللہ ہے اور ایک حق العباد ہے، یعنی ایک بندوں کا حق اور ایک اللہ کا حق۔ اللہ کا حق یہی واجبات کو ادا کرو، یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سارے مسائل کو انجام دو۔ اگر اس میں کمی ہو گئی تو ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، اس میں اگر کمی ہو گئی تو ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے۔ ایک زمانے تک میں بھی اسی نظریے کا قائل تھا، مگر ایک استاد کی کلاس کے بعد اس مسئلے کا حل ہوا کہ میں یہ کہتا تھا کہ میں صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں اور وہ میرا دوست بے نمازی ہے، وہ کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ میں اسے اگر جنت میں دیکھوں گا تو میں سوال کروں گا، خدایا میں نے بڑی محنت سے صبح کی نیند چھوڑی ہے، میں نے دوپہر میں اپنا بزنس چھوڑا ہے، میں نے رات میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آ کر سجدہ کر رہا تھا، میں نماز، میں روزہ، میں حج کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور تو اسے بغیر عمل کے یہاں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں، مگر ایک مسئلے سے حل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے عدل۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو جس لائق ہے اتنا ہی دیا جائے۔ عدل میں بھی یاد رہے کہ دو نظریہ ہیں، ایک یہ ہے کہ سب کو برابر بانٹا جائے، ایک عدل کا مطلب یہ ہے مگر اس سے بھی اچھا نظریہ ہے، صلوات پڑھیں محمد عدل کا ایک مطلب یہ ہے، جیسے یہاں مجلس ہو رہی ہے نا، جو بھی تبرک مجھے تو معلوم نہیں ہے، جو بھی تبرک ہے سب کو ایک برابر بانٹا جا رہا ہے، یہ بھی عدل ہے۔ مگر اس سے ایک اوپر جو نظریہ ہے، جو اہم نظریہ ہے، وہ یہ ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو جس لائق ہے اتنا ہی دیا جائے۔ دونوں میں فرق ہے، جو جس لائق ہے اتنا ہی دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو جس لائق ہے اتنا ہی دیا جائے۔ اب ہندوستان کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو یہ قانون ہے نا کہ 30% میں ان کو ہے نا ہر نوکری مل رہی ہے اور جو اپر کاسٹ کے ہیں ان کو 90% تک محنت کرنا ہے، اس میں بھی اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جو صلاحیت مند ہے ان کا حق مار دیا گیا، جو صلاحیت مند ہے ان کا حق مار دیا گیا۔ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے اس گدی پہ بیٹھے گا۔ اگر یہ نظریہ ہے تو یہ معاویہ کا نظریہ ہے، یہ یزید کا نظریہ ہے، ہمیں نظریہ بدلنا چاہیے۔ ہمیں بس صلاحیت مند کو بٹھانا ہے، چاہے میرا بیٹا صلاحیت مند نہ ہو مگر غیر کا بیٹا اگر باصلاحیت ہے اسے ہی بٹھایا جائے گا، اسے بٹھایا جائے گا۔ عدل کا دوسرا مطلب جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو جس لائق ہے اسے اتنا دیا جائے۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو 1 روپیہ ہی اس کے حساب کے اعتبار سے دیا جائے اور کوئی ضرورت مند ہے اسے ہو سکتا ہے 20 روپیہ دیا جائے، یا اس کی اور مشکلات جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو حل کیا جائے۔ عدل۔ رہا سوال کیا ہے اپنی جگہ پر؟ سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے، میں روزہ رکھ کے، دینی عبادتیں کر کے جنت میں پہنچا، اور یہ جو میرے ساتھ رہتا تھا، جو بے نمازی تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس کے بعد وہ بھی جنت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ جیسا اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ اگر عدل کی بنیاد پر حساب کتاب کرے گا نا تو ہماری ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے جو قبول ہو جائے، ہمارا ایک بھی سجدہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہی سجدہ مجھے وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ اللہ کا صرف فضل ہے، اسی لیے ہمیں ہم دعا کیا کرتے ہیں، ربنا لا تعاملنا بعدلک وعاملنا بفضلک۔ خدایا کبھی بھی عدل سے ہمارا حساب کتاب نہ کرنا، اس لیے کہ جیسا تو سجدہ چاہتا ہے، میرے سجدے میں ہمیشہ دنیا رہی، میرے سجدے میں ہمیشہ یہ دنیا، آخرت کو چھوڑ کر میں پیسے کے بارے میں سوچتا رہا، میں اپنی نوکری کے بارے میں سوچتا رہا، میں اپنے سارے دنیاوی کام کو سوچتا رہا۔ میری نماز میں وہ طاقت نہیں ہے، میرے سجدے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ صرف ایک چیز ہے
وہ یہ ہے کہ وہ فضل اگر کر دے، وہ لطف کر دے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو لڑکے ہیں، ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ایک ٹیچر ہے، دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ برابر آ رہے ہیں، برابر آ رہے ہیں۔ جب ایگزام ہوا تو ایک نے 100 میں 100 لکھا، اسے 100 نمبر دے دیا گیا، اور ایک ایسا ہے کہ جو امتحان کے وقت اس کا ذہن کام نہ کر سکا، کسی وجہ سے وہ بھول گیا اور وہ فیل ہونے لگا، تو اس کا نمبر 15 آنے لگا، اب وہ فیل ہو گیا۔ جب فیل ہو گیا تو عدل یہ ہے کہ اسے فیل کر دو، عدل یہ ہے کہ اسے فیل کر دو۔ مگر یہ استاد دیکھ رہا ہے کہ سال بھر یہ بڑی محنت سے آتا تھا، اس کے پاس جذبہ بھی تھا، اس کے پاس حوصلہ بھی تھا، محنت بھی کرتا تھا، جو میں لکھواتا تھا اسے لکھتا بھی تھا۔ اب یہاں پر یہ استاد کا ایک فضل ہے کہ اگر میں اسے فیل کر دوں گا تو یہ کئی سال پیچھے ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ اپنے فضل اور لطف کی وجہ سے اسے نمبر دے کر آگے بڑھائے گا، اسے نمبر دے کے آگے بڑھائے گا۔ جب نمبر دے کے آگے بڑھائے گا تو اب وہ 100 نمبر پانے والے کا کوئی حق نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ اسے کیوں تم نے پاس کیا۔ اور اگر وہ سوال کرتا ہے کہ ہم نے محنت کی تھی، ہم نے لکھا تھا، ہم نے سارے سوال کا جواب دیا تھا تو مجھے 100 نمبر ملا، میں جانتا ہوں کہ میرے دوست نے 15 نمبر کا لکھا تھا، اسے کیوں پاس کیا، تو استاد کا ایک ہی جواب ہوگا، دیکھو اگر میں تمہارے 100 میں سے 15 کم کر کے اسے دیتا تو تمہارا سوال صحیح تھا۔ یہ میں اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر اسے دے رہا ہوں، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بخشے جانے کی وجہ صرف نماز ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جنت میں صرف نماز کی بنیاد پر پہنچے۔ وہ خدا کس بہانے سے کسے کہاں پہنچا دے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ علامہ طباطبائی کا واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا خدا سے مقامات عمل کو اپنے سامنے رکھ کے خدا سے کہا خدایا میرا مقام دکھا دے، میں جنت میں کہاں رہوں گا۔ کیا دیکھا کہ جنت میں جس جگہ پہ میں ہوں وہی میرے محلے کا ایک ڈرائیور بھی ہے، وہی میرا بھی رتبہ، وہی مقام، وہیں پہ میرے آسی پاس وہ ڈرائیور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسی اب سوال، خدایا میں تفسیر المیزان اتنی محنت، یا آخر یہ ڈرائیور نے کیا ہے؟ کہا پوچھ لینا اس سے، جانتے تھے پہچانتے تھے، محلے کی بات تھی، گئے پوچھا، لیکن جواب بہت اہم ہے۔ پوچھا یہ بتاؤ تم دن بھر میں کون سا کام کرتے ہو؟ اس کا جواب بہت منطقی ہے۔ اس نے کہا میں بھولے ہوئوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں، میں ہر مسافر کو ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ علامہ طباطبائی نے پھر حساب کتاب کیا، میں بھی اتنی کتابیں پڑھ کر یہی کام کر رہا ہوں جو یہ ڈرائیور کر رہا ہے، جو یہ ڈرائیور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حق نہیں ہے، اس لیے حق اللہ ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، ہو سکتا ہے خدا کسی اور بہانے سے اسے معاف کر دے، مگر یاد رکھیے اگر حق العباد بندوں کا حق کھائے نا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر بندوں کا حق، اس کی وضاحت معلوم کیا ہے، جب پولیس صراط پہ پہنچیں گے نا، جتنے لوگوں نے جن کا بھی حق کھایا ہے وہ پولیس صراط سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ پولیس صراط پہ جیسے ہی پہنچیں گے وہاں خدا کہے گا جن کا تم نے حق کھایا ہے پہلے جاؤ انہیں کھوجو اور ان سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ لیجئے وہ محشر کا ماحول جس کے لیے آیت یہ کہہ رہی ہے یوم یفر المرء من امہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جہاں باپ بیٹے سے پریشان ہوگا، بیٹا باپ سے، سب ایک دوسرے سے فرار کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں ہوں گے، ان کے سامنے ہوں گے۔ اب وہاں پر سوچئے کہ کھوجنا ہو کہ فلاں صاحب کی میں نے غیبت کی تھی، اب کہاں کھوجیں؟
فلاں صاحب کا، ارے ہمارے وہ چچا تھے ان کی زمین ہم نے ہڑپ لی، فلاں یتیم کا حق میں نے کھا لیا۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ افسوس کرتے ہیں ارے فلاں صاحب کا بیٹا، وہ فلاں صاحب مر گئے، اب یہ 5 سال کا بچہ ہے یتیم ہو گیا، کاش خدا ان کے باپ کو زندہ رکھتا۔ معلوم ہے اللہ معاشرے اور سماج کا امتحان لینے کے لیے بہت سے بچوں کے باپ کو اٹھاتا ہے تاکہ پتہ چلے سماج میں کتنے لوگ یتیم کو چاہنے والے، یتیم کو چاہنے والے کتنے ہیں۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں ایک بھی یتیم ہو رہا ہے تو آس پاس رہنے والوں کا امتحان بڑھ گیا، آس پاس رہنے والوں کا مرحلہ اور سخت ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے بچے کو کھلاؤ اور اسے بھول جاؤ، اپنے بچوں کو سارا کام کرو۔ اس لیے روایتیں آپ کے سامنے ہیں، کبھی بھی کسی بچے کے سامنے، خاص یتیم کے سامنے اپنے بچے کو دست شفقت نہ پھیرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اسے احساس نہ ہو جائے کہ کاش میرا بھی باپ زندہ ہو۔ یہ اسلامی اعتبار سے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، مگر حقوق العباد جیسے ہی پورے صراط پہ اب وہ ساری برائیاں کھوجتے رہو ایک ایک کو۔ اب وہاں آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے فلاں صاحب کی برائی کی تھی، میں نام نہیں لوں گا، مثال لے لیجئے میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کا حق کھایا تھا۔ اب وہاں ہم پہنچے، انہیں بہت مشکل سے کھوجتے کھوجتے پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو سب کے نامہ اعمال میں کمی بہت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مارکیٹ میں جب مال کم ہو جاتا ہے تو اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے نا۔ جب مارکیٹ میں مال کم ہو گیا تو اب اس کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ اب میں وہاں پہنچا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، میں نے آپ کا حق مارا تھا، میں نے آپ کی زمین کو ہڑپ لیا تھا، میں نے آپ کے بچے کا خیال نہیں کیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ وہاں کہے گا دیکھیں آپ کا نامہ اعمال اسکرین پہ میں بھی دیکھ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ نے 7,000 مجلسیں کی تھی جس میں سے صرف 2 مجلس قبول ہوئی ہے۔ آپ 8 مرتبہ کربلا کی زیارت پہ گئے تھے جس میں 1 ہی مرتبہ قبول ہوئی ہے۔ اگر آپ کو معافی چاہیے، میرا بھی نامہ اعمال کم ہے، ایک کام کرتے ہیں وہ جو قبول ہوا ہے نا اسے دے دیجئے، وہ جو قبول ہوا ہے نا اسے دے دیجئے۔ اب سمجھئے کہ جو پہلے ہی سے مرا ہوا ہو اس سے اگر اس کا سودا ہو جائے تو پھر بہت سخت ہے۔ اس لیے میں یہیں پہ ایک مشورہ دیتا ہوں، یاد رکھیے بہترین مشورہ کہ اس وقت کو آنے سے پہلے یہاں پر صرف بیٹھ کے ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ اب تک میں نے کن کی برائی کی ہے، کن کا حق مارا ہے، کن کا لوٹا ہے، کن یتیموں کو ہم نے ستایا ہے۔ ایک مرتبہ لسٹ بنائے اور ذہن کو آمادہ کر کے اس آدمی کو فون کریں، بھیا میں ملنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے وہ کہے گا آئیے کل صبح کے ناشتے پہ آئیے گا، وہ ناشتہ بھی کرائے گا، چائے بھی پلائے گا اور اس دنیا میں فری میں معافی بھی مل جائے گی۔ اس دنیا میں فری میں صرف یہ ہے کہ جا کے ایک مرتبہ مل لیں، ایک مرتبہ اس سے اپنی بات رکھیں، فری میں معافی مل جائے گی۔ تو اس چیز کو چھوڑیے نہیں، موقع بار بار نہیں ملتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ معافی مانگا جائے، معافی مانگ کے پھر اس کو اصرار نہ کیا جائے، پھر دوبارہ گناہ نہ کیا جائے۔ حق اللہ ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، مگر حق عباد بندوں کا حق، اب یہیں سے آپ ان چیزوں کو اگر علت کے ساتھ محسوس کرنا چاہیں، سب سے بڑا حق ہمارے اوپر، سب سے پہلا حق اور بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے اب روایت اس بات پہ دلیل ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے وہ آپ ہو جاتے ہیں۔ اور صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ صرف اولاد آپ نہیں ہوتی ہے، اگر ماں باپ اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرے تو ماں باپ آپ ہو جاتے ہیں۔ دو طرفہ ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ اگر بچہ آپ ہو جائے تو اسے بھی
صحیح کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر وہ دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کے لیے اصحال ثواب، ان کے واجبات کو ادا کرنا، ان کے لیے نیک کام کرنا، ان سارے کام کو انجام دینے کی وجہ سے جو باپ نے اسے آف کیا تھا وہ پھر اچھا ہو جائے گا. یہ روایت سے طے ہے، مگر اس کے بعد فوراً مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، ان کے لیے اصحال ثواب نہیں کرتے، ان کے لیے نہ قرآن پڑھواتے ہیں، نہ نمازیں پڑھواتے ہیں، نہ ان کے واجبات کو ادا کرتے ہیں، نہ حج کو ادا کرتے ہیں، تو وہ اچھے ہونے کے باوجود بھی عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ ہو جاتے ہیں. وہ آپ ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا اور اہم حق ماں باپ. آج جس موضوع تک مجھے پہنچنا ہے وہ ہے جس کو ہم سب لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں. وہ کوئی اور موضوع نہیں ہے، اسے کہتے ہیں انتظار. سب انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں. انتظار کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو 15 شعبان آتی ہے تو صرف رات کو جشن منا کے پھر کہتے ہیں مولا اگلے سال 15 شعبان کو آئیے گا. اگلے سال پھر جشن منائیں گے. پھر کیوں مشکل کیا ہے؟ ہر امام کی ولادت اور شہادت میں اگر اپنے امام وقت کو یاد کیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مجھے کربلا اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے اس زمانے کو حسین کو نہ بلا سکیں. میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت سطحی معرفت رکھتے ہیں تو وہ صرف محفل میں خوش ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں، بس رات گزری بس اگلے سال. دوسرا ایک گروہ ہے جو امام کو بلاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے جتنا زیادہ ظلم ہوگا اتنا ہی جلدی امام کا ظہور ہوگا. اللہ اکبر. اگر ظلم کرنے والوں کے حامی ہم ہو گئے تو امام آئیں گے تو ہم ان کے دشمنوں میں رہیں گے، ہم ان کے ساتھیوں میں نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ظالم کی آواز پر خاموش رہ جانا، اس کے ظلم پر راضی رہنا، وہ خود لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ دو گروہ. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ اس بات پہ غور و فکر کرتا ہے کہ میرا امام جب آئے گا تو کرے گا کیا. تو روایت آپ کے سامنے ہے، یملأ الارض ظلما وجورا کما ملئت. یہ جو زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی اسے عدل و انصاف سے امام کریں گے. اب یہاں طے ہو گیا اگر امام کے لشکر میں جانا ہے تو ظلم کو چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کا حق جو چھینا جاتا ہے اسے چھوڑنا پڑے گا، انصاف کا دامن پکڑنا پڑے گا، عدل کا دامن پکڑنا پڑے گا. اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے امام سے قریب ہیں یا نہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا میں اپنی زندگی میں عادل ہوں کہ نہیں، کیا ہم اپنے فیملی لائف میں عادل ہیں کہ نہیں، کیا ہم اپنے سماج میں عادل ہیں کہ نہیں، کیا اپنے ملک میں ہم عادل ہیں کہ نہیں. ارے ہمیں تو ناز کرنا چاہیے. ہمیں جس کے پیچھے بھی چلنے کا حکم دیا گیا، دیکھو کسی بھی امام کے پیچھے کھڑے مت ہونا، اس کے اندر پہلی شرط ہے وہ عادل ہو. یہ 5 ٹائم کی نماز عادل ہونا چاہیے، نبی کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو معصوم ہونا چاہیے، مگر امام کے نائبین اور ان کے پیغام کو پہنچانے والے جو بھی امام ہیں ان کو عادل ہونا چاہیے. اس لیے عدل سے کوئی کمپرمائز نہیں ہے. اگر وہ عادل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے. جب یہاں طے ہو گیا کہ عادل کے اگر عادل نہیں ہے اور ظالم ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، تو اسی طرح سے ہمیں ہر تبلیغی میدان میں دیکھنا پڑے گا کہ ممبر پہ آنے والا وہ ظالم ہے یا عادل ہے. دیکھنا پڑے گا. ہم نے
دیکھا بہت سے لوگوں کی زندگی دیکھیے، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، کسی شخص کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ یہ نہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ مولانا ہے، ہوں گے اگر عادل نہیں ہے، اگر حق میں نہیں ہے تو ہمیں ساتھ نہیں دینا۔ ہمیں اگر ساتھ دینا ہے تو صرف عدل کی بنیاد پر۔ یاد رکھیے قرآن کی آیت، تمام نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ اس لیے تمام نبی آئے، تمام انبیاء اور اوصیاء کے آنے کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، لوگ عدل والی زندگی گزارنے لگے۔ یہاں پر آیت اللہ کمال حیدری کا وہ جملہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا لِيَقُومَ النَّاسُ، جو عربی داں ہیں ایسے علماء حضرات وہ اس بات کی گواہی دیکھیں لِيَقُومَ النَّاسُ، ناس یہاں فاعل ہے، یعنی امام کو پہلے سے دنیا کے وجود سے پہلے وہ عادل تھے، ابھی بھی عادل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ قیام کس کے ہاتھ میں ہے؟ لوگوں کو عادل ہونا ہے۔ امام کے ظہور میں امام تو عادل ہے ہی، ہمارے سماج کو عادل ہونا پڑے گا، تب کہیں امام کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگوں کو کھڑا ہونا ہے۔ اب اگر امام کے ظہور کی تمنا ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنے تمام سارے لوگ اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ اب اگر امام عادل کو بلانا ہے، امام کو اگر بلانا ہے تو ہمیں یہ بس ایک کام کرنا پڑے گا، ہم اپنے سماج کو کب عادل بنائیں؟ جب ہمارا سماج عدل پر آ جائے تو پھر یہی سماج امام کو قبول کرے گا، ورنہ جب ظالم اگر سماج ہوگا تو پھر وہ اچھوں کو قدر نہیں کرے گا، اچھوں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر امام کو قبول کرنا ہے یا انہیں بلانا ہے تو ہمیں عدل و انصاف کا دامن پکڑنا ہے۔ یہ اب رہا مسئلہ یہ کہ تیسرا گروہ جو کام امام کریں گے وہی کام ہم ابھی کر لیں، یہ ہے منتظر، یہ ہے حقیقی انتظار کرنے والا۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، دو طرح کے کسان ہیں، ایک وہ ہے جو صرف بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بارش ہو جائے، ایک یہ ہے انتظار کرنے والا کسان، اور ایک وہ کسان ہے جس نے محنت سے بیج کو بھی بویا ہے، سارے مقدمات کو طے کر لیا ہے اور اس کے بعد اب انتظار کر رہا ہے کہ باران رحمت آ جائے۔ بتائیے اگر یہ بارش آئے گی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں منتظر ویسے ہی بننا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو سدھارا ہے، جس نے اپنے سماج کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، اسے ہی یہ امام کا ظہور فائدہ پہنچائے گا، ورنہ جو لوگ اپنی ذات میں اپنے سماج میں اچھے نہیں ہو سکے وہ امام کے منکرین میں ہوں گے۔ امام کو اگر بلانا ہے، امام کا اگر انتظار کرنا ہے تو ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ انتظار کیا ہے؟ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، یا بعد المعرفہ انتظار الفرج۔ بہت سی روایتیں تواتر کی حد تک پہنچی ہیں اس مفہوم کی کہ انتظار ایک ایسا عمل ہے، انتظار ایک ایسا عمل ہے کہ تمام اعمال میں افضل ترین عمل کا نام انتظار فرج، یعنی آخری ایمان کے لیے انتظار کرنا۔ ابھی سوچئے کیوں؟ معرفت کے بعد سب سے اہم عمل، میں روایت پڑھ رہا تھا کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو سب سے افضل ہے، ان میں نماز شب بہت افضل ہے، حب علی سب سے افضل ہے، جہاد سب سے افضل ہے، شہادت سب سے افضل عمل ہے، مگر یاد رکھیے جتنے بھی یہ نام ذکر کیے گئے روایتوں میں، ان میں اور انتظار میں بنیادی فرق ہے۔ کچھ عمل کو ملاک اور معیار کی بنیاد پر افضل کہا گیا جیسے، اور کچھ کو شرائط کی بنیاد پر افضل کہا گیا جیسے ملاک کبھی ایسا ہوگا کہ رات اگر ہو جائے تو شرائط کی بنیاد پر نماز شب افضل ہے،
صبح کا وقت آ جائے تو نماز صبح افضل ہے. اس طرح سے یہ وقت اور معیار کی بنیاد پر افضلیت قرار پائیں گی. کبھی کبھی ایسا ہے کہ دیکھو اگر ماحول جنگ کا ہے تو پھر شہداء کا خون افضل ہے. اگر جنگ کا ماحول ہے تو شہداء کا خون افضل ہے، اور اگر جنگ نہیں ہے صلح ہے تو پھر علماء کے چلائے ہوئے قلم کی نوک کی پھر افضل ہے. یعنی یہ معیار شرائط کی بنیاد پر. مگر معلوم ہے ان سب سے افضل انتظار فرج کیوں ہے؟ اس لیے کہ انتظار فرج کسی ایک وقت سے محدود نہیں ہے، کسی ایک زمان سے محدود نہیں ہے. جب بھی کوئی انتظار کرے گا اپنے حقیقی ولی کا تو پھر ہر وقت وہ نمازی بھی ہوگا، ہر وقت وہ جہادی بھی ہوگا، ہر وقت وہ نماز شب کا پابند بھی ہوگا، ہر وقت وہ محب علی بھی ہوگا، پھر ہر وقت وہ جان دینے کے لیے تیار بھی رہے گا. ضرورت پڑنے پہ علماء بن کر وہ علماء کی ذمہ داری کو نبھائے گا. کب؟ جب اسے انتظار کا مفہوم مل جائے، جب اسے انتظار سمجھ میں آ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. انتظار فرج، سارا اعمال ہمارا اس کا دار و مدار اس انتظار فرج پر ہے. کبھی سوچئے اگر دیکھنے کا طریقہ بدلا تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہمیں بہت سی چیزیں ظاہری طور پر مصیبت لگتی ہیں، مگر جیسے ہی اسے دیکھنے کا طریقہ بدلا فوراً وہ اچھی لگیں گی. وہ کیسے؟ جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جانے والا میرا بیٹا تھا تو ہمیشہ روتے رہیں گے. جب تک یہ سوچیں گے کہ یہ جانے والا میرا باپ تھا تب تک ہم روتے رہیں گے. مگر جیسے ہی نظریہ بدلا انا للہ و انا الیہ راجعون، دینے والا خدا تھا اسی نے لے لیا، دینے والا وہ تھا اس نے لے لیا. جیسے ہی نظریہ بدلا مسائل حل ہو گئے. اب اگر ہم یہ سمجھیں، مصیبت کو دیکھیں، بلاؤں کو دیکھیں، گرفتاریوں کو دیکھیں تو ہم رونے لگیں گے. اس لیے کہ ہم اپنی صلاحیت کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے یہ ہمارے اوپر ظلم ہے. مگر کبھی اس طرح سے سوچو کہ اللہ کچھ چاہتا ہے اس لیے مصیبت دے رہا ہے. اللہ اگر تمہیں ترقی تک پہنچانا چاہتا ہے تو پھر یہ مصیبتیں اچھی لگیں گی. اور یہ کربلا والوں کا جگر تھا کہ موت سے سارے انسان بھاگتے ہیں، موت سے ہر انسان ڈرتا ہے، مگر کربلا میں معیار ہی بدل گیا. کہا موت سے دنیا والے ڈر رہے تھے مگر حسین والے اور آخری زمانے کے ماننے والے موت سے نہیں ڈریں گے. اس لیے کہ جب موت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ایک ہی جملہ پوچھا تھا علی اکبر نے، الست علی الحق. جواب بے حسین کا عجیب جواب تھا، بیٹا ہمارے علاوہ بھی کوئی حق پر ہو سکتا ہے. جیسے ہی جواب ملا تو اس کے بعد کہا چاہے موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں. کب؟ جب ولی یہ امام، جب امام وقت کی معرفت ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو مصیبت کچھ نہیں ہے، اگر یہ امام کا دامن ہاتھ لگ جائے نا تو پھر ہر مصیبت اچھی لگتی ہے، ہر مصیبت پھر اچھی لگے گی. تو یہی موت کا معیار رہا. مگر اسی موت کو ذرا ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھیے. جناب قاسم نے آج تک کوئی بھی موت کا مزہ بتا نہیں سکتا تھا، یہ تو جناب قاسم نے بتایا احلا من العسل، شہد سے بھی. اور یہ اگر جناب قاسم بیان نہ کرتے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شہد سے بھی زیادہ کوئی شیرین چیز ہے. مگر اتنا ہی نہیں، جیسے جیسے یہ انصار حسینی اس مرحلے میں آگے بڑھ رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ امام وقت کی معرفت ہو گئی تھی، اپنے امام کو پہچانتے تھے، تو اب موت ان کو بہت بری چیز نہیں لگ رہی تھی. اسی لیے روایت یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے 2 ہی محرم کو اپنے صحابیوں کو نہیں بتایا کہ دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام ہے، جنت میں نہیں. پہلے 9 محرم تک ان کو تیار کیا ہے ان کے عقیدے کے اعتبار سے.
جب مضبوط پایا ہے تب اس کے بعد کہا دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام ہے، دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام ہے، دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی اپنے امام وقت کا صحیح ناصر بن جاتا ہے تو پھر جنت اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ اسے جنت کی تلاش پھر نہیں بلکہ وہ خود جنت اسے بلاتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ مگر جو جناب قاسم نے ذکر کیا تھا اس کو جناب علی اصغر نے اور اس موت کے مزے کو بتایا۔ آپ بتائیے، تصور کیجئے کہ جب تیر لگتی ہے تو تیر لگنے کے بعد انسان بے چین ہوتا ہے نا، مگر روایت بتاتی ہے، یہ فضائل کے نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جب تیر لگا تو عام بچہ وہ تڑپ کے مر جاتا، مگر جناب علی اصغر اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان کو پھیر کے یہ بتا رہے تھے، اے بھیا قاسم، جو تم نے دعویٰ کیا ہے میں اس میٹھاس کو محسوس کر رہا ہوں، میں اس میٹھاس کو محسوس کر رہا ہوں۔ اب جب ولی وقت مل جائے، جب امام وقت مل جائے تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ انتظار ہمیں کرنا ہے نا اپنے امام کا، انتظار۔ آپ کبھی سوچیں، ہم چاہتے ہیں نا ایک ایسی حکومت ہو جہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جہاں سب ایک دوسرے کا حق ادا کریں، جہاں سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں، جہاں سب سیدھے راستے پر ہوں، جہاں سب نمازی ہوں، جہاں سب اچھے ہوں، جہاں برائیوں کا تصور نہ ہو۔ اب اگر ایسے زمانے کی بات ہو تو کس کو یہ زمانہ برا لگے گا؟ ہر حکومت، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ یہ دن دیکھے کہ ایسا دن آئے جہاں پر ساری چیزیں اچھی ہوں، جہاں برائی کا تصور نہ ہو، جہاں لوٹنے کا تصور نہ ہو، جہاں دینے کا جذبہ زیادہ ہو، جہاں معرفت امام ہو، جہاں حکم امام پر عمل ہو، جہاں اپنی رائے نہ ہو بلکہ امام کی باتوں پر صرف لبیک کہا جا رہا ہو، جہاں یہ پریشانیوں سے نکل کر اچھی زندگی ہو، جہاں ہر انسان کی زندگی بہت اچھی ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں انتظار۔ مگر انتظار کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بیسک 5 عقیدہ ضروری ہے۔ ایک، اپنے امام وقت کی معرفت جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ انتظار سمجھ میں نہیں آئے۔ دوسرا، جب تک اپنے امام وقت کو ولی نہیں مانا جائے گا، سرپرست نہیں مانا جائے گا، تب تک یہ ہمیں مفہوم سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اپنے امام وقت کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہنا، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک انتظار کا مفہوم سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ امام کا ظہور حتمی ہے، شک نہ ہو۔ امام کا ظہور جو ہوگا نا وہ دن ہر انسان دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اس دن کو دیکھے، مگر اس کے لیے منتظر کے کچھ کردار ہونے چاہیے، ایک اپنے آپ سے، ایک لوگوں سے اور ایک امام وقت سے۔ اپنے سے یہ معاہدہ کرے کہ دیکھو اب میں یہاں ایک آپ کو، اگر آپ امام وقت کا صحیح انتظار کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک عمل بتاتا ہوں جو ہمیشہ آپ نے سنا ہے، مگر ایک وعدہ کریں، اس لیے کہ ہر روز 24 گھنٹے میں ہزاروں شیطان ہمیں ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دشمن کہیں اور سے آئے تو آپ اسے دشمن سمجھیں، اس لیے کہ گھر میں ماں باپ کے کردار سے بھی ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ کا عقیدہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کو ہمیشہ سختی کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس لیے کہ کبھی اگر وہ غلطی کریں تو اسے نظر انداز کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ ایک بات پہنچ جائے کہ جب میں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے اور میرا باپ دیکھ بھی رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی کلیجے سے لگا رہا ہے، تو اسی طرح سے ہم چاہے جتنا گنہگار ہیں میرا امام تو مہربان ہے۔ تو بعض اوقات گھر میں، دوست، بازار میں، ہر جگہ لوگ اپنے کردار سے اس عقیدے کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اس لیے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم شیطان کا ہر وقت حملہ ہے ہمارے عقیدے کے حوالے سے۔ اس کے لیے ہر صبح نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دعائے عہد،
وعدہ پیمان کچھ کیا نا؟ نماز کے بعد ہے شرط، نماز کے بعد کچھ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ نماز کی شرط کیوں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ دعائیں بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے، ساری دعاؤں کا جڑ یہ ہے کہ یہ دعا، اور ہم لوگ یہی طریقہ بھی اپناتے ہیں، بتا دیجئے رہے آپ کو صبح کی نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ پڑھ لینا۔ یاد رکھیے اس آیت میں وہ دم نہیں ہے، بلکہ وہ جب صبح نماز کے لیے اٹھے گا، یہ سب سے بڑا کمال ہے، اصل نماز ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے ضرور دوری اختیار کریں جو بڑی بڑی تعویذ بازوؤں پہ دے دیتے ہیں، نہیں، ایسی تعویذ دو جس کی وجہ سے 1-2 پارہ بھی ختم ہو جائے، 1-2 پارہ بھی ختم ہو۔ اس لیے کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں نا تعویذ، یہ سب اپنا کام دوسرے کے کاندھے پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ایک عمل بتا دوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو سلوات اور وہ میں کرنے کا طریقہ جو وہ بہت اہم ہے، میں وہ باندھنے والا نہیں بتاؤں گا۔ سورہ یاسین جب بھی دنیا میں کبھی بہت زیادہ پریشانی، ذہن کام نہ کرے، تو اس وقت یہ کام کیجیے گا کہ باوضو ہو کر 5 مرتبہ شروع میں سلوات اور آخر میں 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین جب ختم ہو جائے تو اس کو پھر وسیلہ دینا ہے شہزادی کونین کا، اور وسیلہ دے کر کہنا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، اسے دور کر دیجیے۔ یہ میں نے جو عمل بتایا ہے اس کے پیچھے ریزن جو ہے میں بتا دیتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیوں سورہ یاسین؟ ایک بہت بڑی سورہ یاسین کی کانفرنس ہوئی تھی ایران میں، اس میں کم سے کم 8 گھنٹہ لوگوں نے جو ذکر کیا، اس میں سے سب سے اہم نتیجہ ایک یہ تھا جسے میں آپ کو بہت آسانی سے ذکر کر رہا ہوں۔ پریشانی جب بھی آئے، پریشان انسان ہو جاتا ہے، کبھی دماغ کام نہیں کرتا، مگر یاد رکھیے پریشانی سے دور ہونے کا جو راستہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ تم کب خدا سے متصل ہو رہے ہو، کب خدا سے متصل ہو رہے ہو۔ کبھی آپ نے سوچا غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کرنے چلے جاؤ۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ذہن کا ڈائیورٹ ہونا۔ جیسے ہی یہ ذہن ادھر سے گھوما تو اب جو میں پلان سے اپنے سامنے والے کو غصے میں جو چاہ رہا تھا بول رہا تھا، اب وہ انداز بدل گیا۔ اب اگر کوئی باوضو ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو شیطان آیا ہوا بھی ہوگا وہ بھی بھاگ جائے گا۔ سب کے پیچھے علت یہ ہے کہ وہ تم خدا سے کب جڑ رہے ہو۔ اس لیے میں نے ادھر ہی 2-4 دن پہلے ایک کلپ سنی تھی جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام مشکلات کا حل کیا ہے، اور آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ انسان اپنے خدا سے عرفان کے معاملے میں بہت اونچائی تک جا سکتا ہے، اس کا صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ وہ اول وقت سے نماز پڑھے، بس اور کچھ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم بزنس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پک ٹائم ہے، یہ بہت زیادہ بزنس کا ٹائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی وقت خدا کو بھول رہے ہیں، ہم اسی وقت خدا کو بھول رہے ہیں۔ اور اللہ بار بار تمہارے اس دنیا میں مشغول ہونے کے بعد بار بار اول وقت بلا کے یہ بتانا چاہ رہا ہے، دیکھو دنیا کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، برکت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اول وقت متوجہ ہو جاؤ۔ جب اول وقت کی طرف آؤ گے تو سارا معاملہ۔ اب یہاں پر دیکھیے میں اس نظریے پہ پہنچا ہوں، اگر خدا مل بھی جائے تو انسان کو بزنس میں لاس بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ بڑے کام کو کروانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے دلواتا ہے تاکہ انسان مضبوط ہو جائے، تاکہ انسان مضبوط ہو جائے۔
سورہ یاسین کا عمل جو ہے وہ بنیادی عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یاسین جو میں نے طریقہ بتایا وہ کیوں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن کا دل کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، سورہ یاسین. اللہ اکبر. قرآن کے دل کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے. یاسین کس کا لقب ہے؟ یاسین. ہاں، مزمل، مدثر. ابھی بھی بات ادھوری ہے. کیوں یہ پریشانیوں سے دور کر دیں گے اگر یہ سورہ کو پڑھا جائے؟ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹی وی میں لگا کے دوسرا کام کرنے کی بات نہیں ہے. پڑھنے کی بات چل رہی ہے. کیوں؟ قرآن کا دل سورہ یاسین. یاسین لقب ہے رسول خدا کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور رسول کے دل کا نام کیا ہے؟ رسول کے دل کا نام ہے فاطمہ بضعۃ منی. محمد بولے محمد صلی اللہ. اس وجہ سے ضرور اطمینان ملے گا. اگر پریشان ہے ضرور اسے فائدہ ہوگا. انتظار اگر ہم نے کر لیا اپنے امام کا ضروری ہے. اب میں ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں، آخری مرحلے میں گفتگو ہے. انتظار سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. جس طرح سے تمام انبیاء کے وارث امام حسین قرار پائے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی ہر چیز کو بچانے کا کام امام حسین نے کیا. نماز کو معراج کی منزل پر امام حسین نے پہنچایا. عبادتوں کو جان امام حسین نے دی. حتی انسانوں کو بھی زندگی امام حسین نے دی. یہ کام امام حسین نے کیا تھا. اس لیے معصومین میں افضل، سب سے افضل امام حسین کو ذکر کیا گیا ہے. اس لیے مصائب سارے معصوم کے ایک طرف ہیں، مگر امام حسین کے مصائب ہر جگہ ہیں. کربلا ہر اعتبار سے سب سے زیادہ آگے نظر آئے گا. مگر یاد رکھیے، امام حسین نے نماز کو معراج پہ پہنچایا. امام حسین نے عبادت کو معراج پہ پہنچایا. تمام لوگوں کو معراج پر پہنچایا جو ان کے ساتھ جڑ گئے تھے. مگر جیسے عبادت ہونی چاہیے تھی، جیسے نمازوں کو آج تک قائم رہنا چاہیے تھا، اور صرف 72 نہیں بلکہ پوری انسانیت کی معراج ہو جائے، پوری انسانیت کی عبادت ہو جائے، تو یہ امام حسین کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ آخری زمانے میں ہوگا. اس لیے تمام اعمال سے افضل انتظار ہے. اس لیے تمام. اب ذرا انتظار کی اہمیت یہاں سے سمجھیے. آدم وہ ہیں جنہوں نے تمنا. اب یہ سمجھیے گا کہ ہم کس مقام پر ہیں اور ہمارا اعتبار کیا ہے اور ہماری اہمیت کیا ہے. کہ آدم کی یہ خواہش تھی کہ مجھے آخری زمانہ مل جائے. نوح کی خواہش تھی، میں روایتوں کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں، نوح کی خواہش تھی کہ مجھے آخری زمانہ مل جائے. موسیٰ کی خواہش تھی مجھے آخری زمانہ مل جائے. عیسیٰ کی خواہش تھی مجھے آخری زمانہ مل جائے. ابراہیم کی خواہش تھی مجھے آخری زمانہ مل جائے. حتیٰ یہ کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے آخری زمانہ مل جائے، مجھے آخری زمانہ مل جائے. اتنا ہی نہیں، مولا کائنات نے آخری زمانے کی تمنا کی. امام حسن نے آخری زمانے کی تمنا کی. امام حسین نے آخری زمانے کی تمنا کی. چھٹے امام نے کہا اگر مجھے حیات مل جائے اور میں اس زمانے میں رہوں تو میں اپنی پوری زندگی امام کی خدمت کروں گا. کون سا امام؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں. ساتویں امام کی خواہش کا نام ہے انتظار. ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، سارے نبی اولیاء اوصیاء سب کی خواہش کا نام ہے انتظار. سب کی خواہش کا نام ہے انتظار. آپ اپنی قسمت میں ناز کیجئے. آپ کو اللہ نے جس زمانے کی تمنا ابراہیم نے کی، جس زمانے کی تمنا آدم نے کی، جس زمانے کی تمنا موسیٰ نے کی، جس زمانے کی تمنا رسول خدا نے کی، جس زمانے کی تمنا امام صادق نے کی، وہ تمنا جو ان لوگوں نے کی تھی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے. اللہ
اللہ نے وہ دن آپ کو دکھایا ہے. اب یہیں سے جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں, جب آپ کو وہ دن ملا ہے تو آپ اپنے کردار سے ابراہیم بن جائیے, آپ اپنے کردار سے موسیٰ بن جائیے, آپ اپنے کردار سے عیسیٰ بن جائیے, آپ اپنے کردار سے ائمہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے معصوم کا کردار نبھائیے. فخر الزہراء علی شان رسول عربی, اے حسین ابن علی محسن دین اسلام, تم نے بدلا دیا انسان کو انسان کا مقام. اے حسین ابن علی محسن دعوت تو ہے, فخر زہراء علی شان پیغمبر تو ہے. حسینیہ سمجھ میں آیا کہ انتظار ہم جو کر رہے ہیں نا, اب ہمارا مقام چھوٹا نہیں ہے. اس لیے میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر اتنا بڑا مرتبہ مل گیا ہے کہ حسین کی بھی خواہش تھی کہ آخری زمانہ مل جائے, تو اب یہاں پہ یہ تمنا نہ کیجئے کہ ہم کربلا میں ہوتے. نہیں, ہمیں بھی کربلا کا زمانہ مل رہا ہے, مگر ہم اس زمانے کے حسین کے ساتھ ہو جائیں. ہمیں بھی یہ زمانہ مل رہا ہے, مگر ہم اس زمانے کے حسین کے ساتھ ہو جائیں. اس لیے کہ وہ پچھلا زمانہ تھا جہاں ہم پیدا نہیں ہوئے. ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم کربلا کیوں نہیں گئے, مگر یہ ضرور سوال ہوگا کہ آخری زمانے میں تم نے کیا کیا. اس لیے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ جو ہے نا, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کربلا کو یاد کرتے ہوئے ظہور کی تیاری کرو, ظہور کی تیاری کرو. اب اگر انتظار کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اب یہ ہمارا مقام بھی بڑھاتا ہے اور ہماری اہمیت بھی. اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ آخری زمانہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بس 2-3 جملے میں اس کا جواب دیں. اس لیے کہ آدم آئے تھے دنیا میں عدل کو نافذ کرنے. ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، ہر نبی ہر ولی کی جو اصل بعثت ہوئی ہے، جو انہیں بھیجا گیا ہے، وہ آیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ لوگوں میں عدالت کو نافذ کریں، لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کریں. مگر ابراہیم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، موسیٰ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، عیسیٰ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، حتیٰ مولائے کائنات کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، حتیٰ امام حسین کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، چھٹے امام کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا. کیوں آخری زمانہ اہم ہے؟ اس لیے کہ 1,24,000 نبیوں کی تمنا اور جو ان کا مقصد تھا اور 11 اماموں کا جو مقصد ہے وہ آخری زمانے میں پورا ہوگا. ایک بھی انسان ایسا نہ ہوگا جو ظالم ہوگا. اس لیے آخری زمانے کی تمنا ہر نبی نے کی، ہر ولی نے کی، ہر ائمہ نے کی. اور جب ولایت دل میں بیٹھ جائے تو پھر تربیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بہت سے لوگوں کو کربلا والوں کو امام حسین مل گئے، اس لیے شہادت کو کلیجے سے لگایا. اور ہر طرح کی دنیا نے انہیں اذیت دی، مگر اس کے باوجود بھی زینب کا یہ کہنا تھا ما رأیت الا جمیلا،
हमने इन मुसीबतों में भी अल्लाह को अच्छा पाया। अल्लाह अकबर। जब जुमला ये कहा होगा ज़ैनब ने, तो ज़ैनब की आंखों में करबला का हर मंजर होगा। अहले बैत अतार पर बहुत जुल्म ढाए गए। जब ये काफिला कूफा पहुंचा है ना, तो एक मुअज़्ज़मा ने इन्हें भूखा और प्यासा समझकर इनके सामने पानी को बढ़ाया और सबसे पहले सकीना को दी, और उसके बाद कहा, हे बच्ची अगर हो सके तो एक दुआ कर। कूफे के हालात कभी इंसान सोचे, नफ्सियाती अमल अंजाम दिया, ज़हनी मुसीबत ज्यादा देने की कोशिश की गई। आप सोचें कि जिस कूफे में ज़ैनब को शहजादी कहा जाता था, अली की बेटी कहा जाता था, खानदान नबूवत से याद किया जाता था, वहां जब ये काफिला पहुंचा है ना, तो कैद में रखने के बाद ऐलान करवा दिया गया, जो भी चाहे वो आए इनसे मिल ले। ऐलान करवाया गया। उन्हीं वाक़यात में से बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जहां ज़ैनब ने अपने सर को छुपा लिया, इसलिए कि ये मुझे जानती है, कहीं पहचान न जाए। जब पानी को बढ़ाया गया, अल्लाह अकबर, बस एक दुआ करवाई, ये बस एक दुआ कर दो, जैसे तुम यतीम हुए हो वैसे कोई और यतीम ना हो। अल्लाह अकबर। इन्हीं वाक़यात में से एक उम्मे हबीबा का वाक़या है जो दिल को हिला देने वाला है। उम्मे हबीबा की कनीज़े है, वो उम्मे हबीबा जिसे ज़ैनब ने पढ़ाया था। अल्लाह अकबर। कनीज़ों ने आके कहा कि कूफे में काफिला आया है और वो बहुत ही परेशान है, असीरों का काफिला है। अल्लाह अकबर। जैसे ही कनीज़ ने कहा, वैसे उम्मे हबीबा ने कहा, कनीज़ों तुम कैसी बातों को कर रही हो। अल्लाह अकबर। कनीज़ों ने ये कहा कि चले जरा आप भी देख ले। तो क्या कहती उम्मे हबीबा, अरे मेरी शहजादी ने कहा था कि कभी भी असीरों का कारवां उनका तमाशा देखने न जाना। फिर अपनी कनीज़ों को भेजा, जरा जाओ देखो, पता करो कौन लोग हैं। कहा, अरे जब फिर कनीज़ आके कहती है कि मैंने देखा वो प्यासे हैं, वो भूखे हैं, अल्लाह की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर। एक मरतबा उम्मे हबीबा ने अरे खजूर और रोटी भिजवाया, कहा ले जाकर उन्हें दे दो। अब जैसे ही ये कनीज़ लेके पहुंची है, एक मरतबा अरे बीवियों ने कहा, हम पर सदका हराम है, हम पर सदका हराम है। अरे जैसे ही ये सुनना था, कनीज़ा कर कहती है, ए शहजादी हमने ये देना चाहा, मगर उन्होंने कहा कि हम पर सदका हराम। अभी जैसे ही सुनना था, एक मर्तबा उम्मे हबीबा ने कहा, ये सिर्फ अरे हुसैन और उन्हीं के खानदान की पहचान है जिन पर सदका हराम है। चलो जरा मैं भी देखना चाहती। एक मर्तबा उम्मे हबीबा है, अल्लाह अकबर। अब ये खजूर और रोटी लेके पहुंची, मर्तबा कहती है, ये बताओ तुम में सबसे बड़ा कौन है। अरे सबने ज़ैनब को आगे कर दिया। एक मर्तबा का, ए बीबी, अरे ये सदका नहीं है, बस मैंने नजर मानी थी कि मुझे अपने आका से मुलाकात करनी थी, मुझे अपनी शहजादी से मुलाकात। एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा, अरे तुम्हारी शहजादी का नाम क्या? कहा मेरी शहजादी का नाम अरे ज़ैनब है। जैसे ही कहना था, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, क्या तुम अपनी शहजादी को देखोगी तो पहचान लोगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए उम्मे हबीबा, मैं ही
صلاة وتسليما لأمره پروردگار محمد وآل محمد وسلم اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما پروردگار ہمیں حقیقی انتظار کرنے والا بنا دے پروردگار ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرما پروردگار ہمیں اپنے امام کی ظہور کا مقدمہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے علماء کو کا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھ پروردگار سب سے اہم دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار و عام میں شمار ہو سکیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ حمد کی سورہ اخلاص کی مرحوم سید ریاض حسین ابن فیاض حسین کو سلام اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الحمدللہ اللهم صل على محمد وآل محمد